بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین گرامی، سورۃ العصر کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ یہ قرآن مجید کی ان اولین صورتوں میں سے ہے جن میں اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے کامیابی کا طریقہ کار متعین کیا ہے۔ سورۃ العصر بتاتی ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو چار کام، چار اعمال اختیار کر لیں۔ ان میں سے پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے اعمال صالحہ، تیسرا ہے تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، اور چوتھا ہے تواصی بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اگر یہ چار کام نہ کیے جائیں تو نہ کرنے والا انسان لازماً خسارے سے دوچار ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ چار اصطلاحات بہت عام ہیں۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے قرآن مجید کے 5 مضامین بیان کیے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 5 عنوانات کے تحت تمام قرآن کے مضامین کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا مضمون ہے علم الاحکام، یعنی قرآن مجید کے اندر احکامات کا بیان ہے۔ بہت ساری چیزوں کا حکم، طریقہ کار، شرائط قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق قرآن مجید کا دوسرا عنوان، دوسرا موضوع علم المخاصمہ ہے۔ اس کے اندر قرآن مجید کے نہ ماننے والوں سے مناظرہ کیا گیا ہے، ان کے دلائل کا جواب دیا گیا ہے، ان کے اعتراضات کو حل کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا دوسرا بڑا عنوان ہے۔ اور قرآن مجید کا تیسرا بڑا عنوان ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی یاد دہانی اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے۔ یعنی قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید سورج، زمین، ستارے، دن رات کا آنا جانا، یہ پھلوں کا، سبزیوں کا، باغات کا اگنا، اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کا تیسرا مضمون یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن مجید کا چوتھا مضمون ہے علم تذکیر بایام اللہ، اللہ کی یاد دہانی بڑے بڑے ایام کے ذریعے سے۔ وہ بڑے بڑے ایام جن کے اندر ان قوموں کے ساتھ بڑے بڑے حادثات پیش آئے کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول آئے، لیکن قوموں نے رسولوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ جس دن میں عذاب آیا وہ دن بہت امپارٹنٹ ہو گیا، بہت اہم ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نہ مانی، ان پہ اللہ کا عذاب آیا۔ قوم شعیب پہ، قوم سمود پہ اللہ کا عذاب آیا۔ تو ان عذابوں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا، اس کو کہتے ہیں علم التذکیر بایام اللہ۔ اور قرآن مجید کا 5واں اہم مضمون ہے علم التذکیر بالموت وما بعدہ، موت کے ذریعے سے اللہ کی یاد دہانی اور موت کے بعد آنے والے واقعات کا بیان۔ قرآن مجید جا بجا آخرت کے احکامات کو بیان کرتا ہے، قیامت کے احوال کو بیان کرتا ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کے جو مناظر ہوں گے ان کو نقل کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا 5واں اہم مضمون ہے۔ گویا میں نے وہ 5 مضامین آپ کے سامنے رکھے بقول حضرت شاہ ولی اللہ کہ قرآن مجید کے تمام مضامین کو، تمام موضوعات کو ان 5 ہیڈنگز کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم مغفور وہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ عصر کے اندر جو 5 الفاظ آئے ہیں اسے قرآن مجید کے مضامین کا انڈیکس کہا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا لفظ ہے والعصر، زمانہ۔ تو قرآن مجید کے اندر گزشتہ زمانے کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اہم مضمون ہے کہ گزری ہوئی اقوام کے حالات کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے تاکہ لوگ اس کو سن کر عبرت حاصل کریں اور اللہ کے رسول اور آخرت پر ایمان لائیں۔ قرآن مجید کا دوسرا اہم مضمون سورۃ العصر کے الفاظ آمنو کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید ایمانیات کا مضمون جگہ جگہ بیان کرتا ہے، اور 3 بنیادی ایمانیات، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالہ، قرآن مجید کے ہر صفحے پہ ان کا بیان موجود ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا دوسرا اہم مضمون ہے۔ اور قرآن مجید کا تیسرا اہم مضمون سورۃ العصر کے الفاظ اعمال صالحہ سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید اعمال صالحہ کو بیان کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب کے سب اعمال صالح ہیں
قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے، اور یہی قرآن مجید کا تیسرا اہم مضمون ہے۔ اور قرآن مجید کا چوتھا اہم مضمون ہے تواصی بالحق، حق کی دعوت کو بیان کرنا، حق کی تلقین کرنا، حق کی دعوت و تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ قرآن مجید کا چوتھا اہم مضمون ہے۔ اور قرآن مجید کا پانچواں اہم مضمون ہے تواصی بالصبر۔ انسان جب اللہ کی راہ پر چلتا ہے، حق کے راستے پہ چلتا ہے، تو اس کے راستے میں مشکلات لازمی آتی ہیں جنہیں ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اور برداشت کرنے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ مشکلات کو، صرف ظلم کو، تشدد کو سہا جائے، بلکہ صبر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ تشدد کو برداشت کرتے ہوئے، ظلم کو برداشت کرتے ہوئے اور سہتے ہوئے بھی انسان رائے حق سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ وہ حق کے راستے پہ آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جائے۔ اس طرز عمل کو صبر کہا جاتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کے جتنے بھی مضامین ہیں ان کے لیے بطور انڈکس سورۃ العصر کے مضامین کو لیا جا سکتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ گویا اگر ہم سورہ عصر کے مضامین کو سمجھ لیں، اجمال کے ساتھ سمجھ لیں، اختصار کے ساتھ سمجھ لیں، تو پورے کے پورے قرآن مجید کے مضامین کا گویا احاطہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مضامین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ اس وقت بر صغیر کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایک بہت بڑی اکثریت، بہت بھاری اکثریت، ان کے نیچے مسلمانوں کا رہنا دشوار ہو رہا تھا، دین کے اوپر چلنا مشکل ہو رہا تھا، ان کی معاشی ترقی کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں۔ اس کا حل کیا تھا کہ لوگوں کے سامنے یہ نقطہ نظر رکھا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کے دلوں میں اتارا جائے کہ تمہارے اس دنیا کے اندر تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ ایک آزاد مملکت، ایک آزاد ریاست قائم کی جائے جہاں تم اپنے اصولوں کے مطابق، اپنے ایمانیات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکو۔ تو یہ پہلی بات تھی جو قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی اور بہت سے مشاہیر، علامہ اقبال اس کے اندر شامل ہیں، سر سید احمد خان شامل ہیں، بہت سے بڑے بڑے شخصیات شامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے دل دماغ کے اندر یہ بات بٹھائی، ان کا عقیدہ بنایا کہ تمہاری نجات اسی کے اندر ہے کہ الگ ریاست بناؤ۔ لیکن صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا، بلکہ اس کے مطابق بہت سے اعمال اختیار کرنے پڑے۔ مسلم لیگ کو بنانا پڑا، جماعتیں بنانی پڑی، آرگنائزیشن کرنی پڑی، جلسے جلوس کرنے پڑے، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا پڑا۔ تو گویا کچھ اعمال بھی اس نظریے کے مطابق اختیار کرنے پڑے۔ اور تیسری بات، یہ نظریہ گھر گھر تک پہنچانے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے گئے۔ اور اسی دوران ایک نعرہ بہت پاپولر ہوا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ گویا اس نعرے نے وہ پیغام جو علامہ اقبال دینا چاہتے تھے، قائد اعظم دینا چاہتے تھے، لوگوں کے دلوں کے اندر اتار دیا۔ اور پھر ایک آخری مرحلہ آیا کہ انگریز کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ یہ اعلان کرے کہ اب بر صغیر کے اندر ایک ملک نہیں رہے گا، بلکہ یہاں پہ دو الگ الگ مملکتیں، دو الگ ریاستیں وجود میں آئیں گی، اور ایک ریاست کا نام پاکستان ہوگا۔ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت اس اعلان کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوئی۔ لاکھوں لوگ بلا مبالغہ اس عمل کے دوران شہید ہوئے، بے شمار عزت مآب بیٹیوں کی عظمت تار تار ہو گئی۔ اس نظریے کی خاطر ان کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا، صبر کرنا پڑا۔ گویا وہی باتیں جو سورۃ العصر کے اندر بتائی گئی تھی، جب قوم کے اندر آئیں تو ایک آزاد مملکت وجود کے اندر آ گئی۔ آج بھی اگر ہم بحیثیت قوم ترقی کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں، آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو انہی چار چیزوں کو اپنا زندگی کا لائحہ عمل بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان چار باتوں پر اپنی زندگی کو استوار کریں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔